9 کو 2 سے ضرب دے تو کیا بنتا ہے؟ جمع کری ہوتا ہے بولنا ہی پڑا ہے، کیا بنتا ہے؟ 8 اور 1 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 9 کو 3 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ 27۔ 2 اور 7 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 4 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ 36۔ 3 اور 6 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 5 سے ضرب دو 45۔ 5 اور 4 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ اور اس کو 7 سے ضرب دو 63۔ 6 اور 3 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 8 سے ضرب دو 72۔ 7 اور 2 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 9 کو 9 سے ضرب دو 81۔ 8 اور 1 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 9 دیا 90، جدھر دیکھو 9 ہی 9 90۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلِ چیتا، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خوشاب اور تحصیل خوشاب کی قیادت، قابل سر احترام تشریف لائے ہوئے مختلف مکاتب فکر کے معزز رہنما علماء کرام اور قابل سر تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آج کے سیمینار میں مختلف احباب، بزرگ، علماء تشریف لاتے رہے اور وہ اپنے اپنے انداز میں سیرت طیبہ کے حوالے سے موتی اور ہیرے آپ کی جھولیوں میں رکھتے رہے۔ میں دونوں حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا اختصار سے بات ہو، چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ پہلے یہ گزارش کروں گا، رب کا کرم، فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو لما خلقت بیدی، ہاتھ سے بنایا، اس کی عظمت کا لوہا منوایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور پھر رہنے کے لیے بہترین گھر جنت عطا فرمایا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ کھاؤ پیو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے، جب جی چاہے، جہاں سے جی چاہے، جیسے جی چاہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ساتھ یہ بھی بتایا تیرا ایک ازلی ابدی دشمن ہے، بڑا مکار، ہوشیار، فنکار ہے، اس سے پہلو کو بچا کے رہنا ہے،
انہو لکم عدو مبین، وہ دن کو بھی تیرا دشمن ہے، رات کو بھی تیرا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، فاض اللہ الشیطان مکار تھا، جال لگایا، ہمارے بابا اور ہماری اماں حوا کو اس میں پھنسا لیا۔ اب رب نے حکم دیا چلو گھر سے بے گھر ہو جاؤ، دیش سے پردیش چلے جاؤ، وطن سے بے وطن چلے جاؤ۔ اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا، دم دم غم سوایا، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہو۔ سانو ملیا گھر تھی دیس نکالا، اسا لکھیا جھوڑی پایا ہو۔ ہم مسافر ہوئے گھر سے بے گھر ہوئے، فی الارض مستقر و متاع الہین، مولا میں تیرے کرم فضل اور رحم پہ صدقے نہ جاؤں۔ تو نے اس بندے کو اپنے گھر سے دور کیا، منزل مقام ٹھکانہ وہی گھر جنت ہے، وہی حصول زندگی کا مقصود ہے، اسی گھر میں واپس جانا ہے۔ سفر لمبا ہے، خطرناک ہے، پرخار ہے، دشوار ہے، اور اس میں لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے۔ فرمایا ہاں میں انتظام خود کر دیتا ہوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری وحی کو ٹارچ بنا لے، روشنی بنا لے، اس کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا، وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے گا۔ حضرات ذی وقار، پھر قسمت اور مقدر اپنے اپنے اللہ نے وہ رہنما امتوں قوموں کو عطا کر دیے۔ کسی کے حصے میں آدم صفیح اللہ آیا، کسی کے مقدر میں نوح نجیح اللہ آیا، کسی کے حصے میں ابراہیم خلیل اللہ آیا، کسی کے مقدر میں اسماعیل ذبیح اللہ آیا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ ملا تو کسی کو عیسیٰ روح اللہ ملا۔ میں اور آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم، جتنا رب کا شکر بجا لائے کم۔ کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، اور میرا رہنما رہنماؤں کا رہنما، رہنماؤں کا رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ بالا، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ، ذات اعلیٰ بات اعلیٰ، نام اعلیٰ مقام اعلیٰ نظام اعلیٰ۔ حضرات ذی وقار، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ پیشوا، وہ مقتدی تیرے میرے مقدر اور حصے میں آیا۔ بنیادی طور پہ سمجھ لینا چاہیے، شارٹ کٹ چلوں گا۔ صورت اور شے ہوتی ہے، سیرت اور شے ہوتی ہے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرات ذرا غور فرمانا دلیل کے طور پہ، جناب کا حقیقی چچا احباب علماء جانتے ہیں، پاک محبوب کی 4 دادیاں تھیں، اور یہ ماں سے بھی حقیقی، باپ سے بھی حقیقی، 3 حقیقی بھائی ہیں اس اعتبار سے، سردار عبداللہ، سردار ابو طالب اور سردار ابو لہب۔ حقیقی چچا ہے، خوبصورت ہے، شعلے مارتا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت، صورت شاندار ہے، مگر سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے، تو صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرات ایک اور ہے، یہاں کا باسی نہیں، رہنے والا نہیں، مالک نہیں، آقا نہیں، غلام ہے۔ پھر باسی یہاں کا نہیں، حبش سے آیا ہے، سیاہ فام ہے، موٹے موٹے نقش ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بظاہر صورت پرکشش جاذب نظر نہیں ہے، مگر سیرت کا چراغ سینے میں تھک تھک کر رہا ہے۔ یہ سیاہ فام
کالا بلال محبوب کے پاک شہر کی گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ صورت سیرت کی محتاج ہے مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بابے نے کہا تھا پیر منیا جے پیر نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، اور جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ غیور مسلمانوں خوشاب کے پاسیوں اللہ کا کرم اور فضل دیکھیں رہبر رہنما پیر مرشد ہادی رب نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو صورت میں بھی اعلیٰ جو سیرت میں بھی اعلیٰ۔ میں صورت پہ ایک دو حوالے پھر میں سیرت طیبہ شان اور پیغام دونوں طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ پہلے صورت کے حوالے سے زیادہ ضرورت نہیں، تھوڑی سی بات عرض کیے دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا او مصر کی شہزادیوں تم نے حسن یوسف دیکھا؟ آپ جانتے ہیں یوسف صدیق علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن ملا تھا، اور جب ان شہزادیوں نے پھل کاٹتے ہوئے حسن یوسف کا نظارہ کیا آنکھیں خیرہ ہو گئیں، محب ہو گئیں، مستغرق ہو گئیں، بھول گئیں۔ پھل کاٹنے کی بجائے فقطانا ایدیہن انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہاتھ کاٹ بیٹھی، تو میری ماں نے فرمایا تھا او مصر کی شہزادیوں تم نے حسن یوسف دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی، کاش تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، صدیق و فاروق کے پیشوا و رہبر و رہنما یوسف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود ضرور پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کو دیکھ لیتی۔ پا فارسی میں پاؤں کو کہتے ہیں، حسن پاک کو دیکھ لیتی، وہ چھریاں تم اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ابھی یہاں عزیز مکرم نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان حافظ سیف اللہ کبیر پوری صاحب یہاں وہ بات اس اشارے سے کر رہے تھے۔ حضرات غور فرمائیے، غور فرمائیے، اس بات پہ توجہ دیجئے۔ فرمایا حسن پاک کو دیکھ لیتی، چھریاں جگر پہ چلا دیتی، کیسا حسین، کیسا جمیل، کیسا شکیل۔ ماں جی ہی نے دوسری بات فرمائی تھی، لَلَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ لوگو ہمارا بھی سورج ہے، ارے آسمان تیرا بھی سورج ہے، مگر تیرے سورج سے میرا سورج اعلیٰ بھی ہے بالا بھی ہے، تیرے سورج سے میرا سورج اونچا بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ ماں جی دلیل فرمایا یہ سورج طلوع ہوتا ہے جب رات کی سیاہی چھٹ جائے، جب رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، چوروں کی چوری کا وقت گزر جائے، صبح کا اجالا ہو جائے، پھر یہ سورج چڑھتا ہے۔ کیا کمال، کمال ہے میرے سورج کا جو عشاء کے بعد چڑھتا ہے۔ دنیا پہ سیاہ رات چھائی ہوتی ہے اور وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے تو جس کے راتیں بھی دن جیسی بن جائے، لیلوہا کا نہارہا، محبوب کی مبارک زندگی کی راتیں بھی دن سے زیادہ سفید، چمکیلی اور نورانی ہیں۔ حضرات ذی وقار اس حوالے سے تیسری جس کا تذکرہ وہ یہاں فرما کے گئے وہ تھا، میری ماں ہی پوچھتی ہے جناب کے ذریعے کہ اے جبرائیل تو نے بڑے بڑوں کو دیکھا، آنے والوں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، بتا میرے سرتاج جیسا کوئی اور بھی دیکھا؟ میرے سرتاج جیسا کوئی اور بھی دیکھا؟ تو جناب جبرائیل نے وہ جواب دیا تھا، میں ترجمہ نہیں کر دیتا ہوں، عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا،
یہ ٹکڑا زمین دا میں سارا چگایا میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی صلوات اللہ علیہ۔ حضرات اسی پہ تذکرہ چلے گا تو بات آگے بڑھ جائے گی، اس کو اس پہ ختم کرتا ہوں۔ آؤ از سر تپا، فارسی بڑی سادہ سی، از سر تپا از پاک سر حسین نازنین دل نشین، وہ مرشد وہ رہبر وہ مقتدا وہ پیشوا جو خاتم الانبیاء ہے، جو اماموں کا امام ہے۔ سنیے یہاں ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِهِمْ، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ اور لوگوں جو ہمارے مقدر میں رب اکبر نے فرمایا وہ اماموں کا بھی امام ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں شب معراج تھی، براق پہ سوار تھے، مسجد اقصیٰ کے باربان کے اندر گیا، خالق کائنات جو قادر قدیر جو چاہے کرے، جو آگ کو جلانے کی قوت دیتا ہے، جب وجود خلیل اللہ کا ہے تو نار کو گلزار بنا لیتا ہے، وہ قادر اللہ جو چھری کو کاٹنے کی طاقت آپ دیتا ہے، جب گردن ذبیح اللہ کی آئے تو بال بھی کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قادر اللہ نے ساری امتوں کے اماموں کو جمع فرمایا۔ کلیم اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھی ہے، اور جناب جبرائیل آتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آ کے عرض کرتے ہیں محبوب صلوات اللہ علیہ یہاں امتوں کے امام ہیں، میں شرق میں گیا میں غرب میں گیا، میں جنوب میں گیا میں شمال میں گیا، آفاق ہائے دیدہ ام مہر و بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری، میں جنوب میں گیا شمال میں گیا مشرق میں گیا مغرب میں گیا، پوری دنیا کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ پیارے آج امامت عظمیٰ کا تاج تیرے سر پہ جچتا ہے، آج ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ جچتا ہے محبوب، آج امام الانبیاء ہونے کا شرف جناب کا ہے، تفضل تقدم آگے بڑھئے اور امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے۔ حضرات اسی پہ بات لمبی نہ ہو جائے، دوسرا حصہ لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیرت طیبہ میں بھی یہاں تذکرہ آیا۔ سچی بات یہ ہے حضرات، اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں کہ اماں آمنہ کی گود سے سویبہ کی گود میں، سویبہ کی گود سے حلیمہ کی گود میں، اور حلیمہ کی گود سے واپس پھر اماں آمنہ کی گود میں، آپ کا لڑکپن، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی کا ایک ایک لمحہ گارنٹڈ ہے، پکا ہے۔ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، اتنا گارنٹڈ ہے۔ رب اپنے محبوب کی زندگی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ حضرات ذی وقار وہ محبوب پیغمبر صلوات اللہ علیہ آج کوہ صفا پہ آئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنے شریکوں کو بلایا۔ احباب جانتے ہیں دو محکمے بندے کی عظمت کو نہیں مانتے جلدی، دو محکمے معذرت سے، ایک ساڑھے اندر شریک نہیں ماندہ تے ایک کاراڑی نہیں مانتی، یہ دو محکمے جلدی نہیں مانتی۔ کوئی نہ نکالا مثالیں دینے کا وقت نہیں چونکہ گھڑی بڑی تیز چل رہی ہے، میں مثال دیتا باب سادی کی بات بڑی یاد آ رہی تھی، مجھے چھوڑتا ہوں۔ شریکے کو بلایا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کے بلایا، کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے فرمایا اے میرے اپنوں، میرے بیگانوں، مکے کے باسیوں، میں نے بچپن لڑکپن جوانی تمہارے اندر گزاری، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوں، سوال ہے میرا ایک حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، تم نے 40 سال کی پوری زندگی میں مجھے کیسا پایا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا، اور تم نے مجھے سچا پایا، اور کاذبہ کا ترجمہ آتا ہے کرتا ہوں
ہوں تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نسبت مدینے والے سے ہے. سچا پایا ہے کہ نہیں پایا, یہی ترجمہ کرتا ہوں, سچا پایا ہے یا کہ نہیں پایا. حضرات پوری قوم اپنے بیگانے شریک کہتے ہیں. پیارے کیا پوچھتے ہو؟ ما جربناک الا صدقا و برارا. جب بھی پالا پڑا, جب بھی واسطہ پڑا, جب بھی لین دین ہوا, جب بھی کہیں میل ملاقات ہوئی, آپ کو سچا اور کھرا ہی پایا. پیارے ہم نے تو تیرا نام ہی صادق رکھ چھوڑا ہے. تجھے صادق بھی کہتے ہیں, امین بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا امین کی بات بھی یہاں تھوڑی سی عرض کروں گا. امانت دار کیسا ہے؟ اللہ اکبر. ساری قوم تلواریں نہیں لے کے ایک ایک خاندان سے کڑیت جوان بلا کے آپ کی رہائش گاہ کے باہر گھیرا کیا ہوا ہے کہ جب نکلے نعوذ باللہ علیہ باللہ پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گردن اڑا دو. یہ منصوبہ بندی کر کے کھڑے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ کے اپنے منصوبے ہیں. اس مشکل گھڑی میں آپ نے فرمایا تھا اپنے ہی ساختہ پرداختہ تربیت یافتہ سیدنا علی شیر جلی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو, علی میرے بستر پہ سو جاؤ, جو مجھے قتل کر لائے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, ان کو امانتیں دے کے صبح چلے آنا, ان کو امانتیں دے کے صبح چلے آنا. پوچھا تھا کسی نے سیدنا علی حیدر کرار سے, علی رات نیند آگئی جبکہ تلواریں کھیلا کر دینے والی وہاں چل رہی تھی, ظاہرہ اٹیک تو آ کے بستر پہ ہونا تھا, نیند آئی. کہا کونین کا رب گواہ, جن راتوں میں سکون کی نیند آئی ان میں یہ رات سر فہرست ہے. کہا تمہیں معلوم ہی نہیں, مجھے اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی, دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. محبوب سے جو کلمات سنے ہیں یقین اتنا کامل فرمایا امانتیں دے کے چلے آنا. میں نے کب کوئی تلوار دنیا میں بنی نہیں جو حیدر کرار کو نقصان پہنچائے. محبوب نے کہا ہے امانتیں دے کے چلے آنا. حضرات ذی وقار فرمایا, بات وہیں پہ ذرا ذہن میں رکھیے, آپ نے فرمایا لوگوں جب تم مجھے سچا مانتے ہو, اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کی پچھلی سائیڈ سے دشمن حملہ آور ہونے کو ہے تو مان لو گے؟ مشکل سوال تھا. کہا پیارے ایک تو کھڑا اوپر ہے, تیری نگاہ مبارک ادھر ہے, ہم نیچے ہیں. ہم تیری جگہ پہ ہوتے, آپ ہماری جگہ پہ ہوتے, پھر سوال کرتے, ہم پھر بھی مان لیتے کہ آنکھوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے, محمد کی زبان میں فرق نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات ذی وقار یہ کردار پہ کہا آج میں 40 سال کی سفید چادر تمہارے سامنے تان کے کھڑا ہوں, جس میں بچپن ہے, جس میں لڑکپن ہے. بکریاں چراتے تم نے مجھے دیکھا, بازار جاتے تم نے مجھے دیکھا, دوستیاں نبھاتے تم نے مجھے دیکھا, تجارت کرتے تم نے مجھے دیکھا, ہر فیلڈ اور میدان میں تم میرے گواہ ہو, جلوت و خلوت کے گواہ ہو. میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری 40 سالہ سیرت کی سفید چادر تان کے کھڑا ہو گیا ہوں. آئے کوئی مائی کا لال, کوئی شریکہ برادری سے, 40 سالوں میں سے کوئی سال, کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ, کوئی دن, کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ انگلی رکھے میری سیرت کی 40 سالہ چادر پہ. حضرات ذی وقار لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور عظمت اور رفعت کا کیا کہنا, اپنے تو مانتے ہی مانتے ہیں جسے بیگانے بھی مانتے ہیں, اپنے تو مانتے ہیں جسے دشمن بھی مانتے ہیں. ہمارے اب فیصل آباد ہے, پہلے یہ لائل پور تھا. لائل پور کا متحدہ ہندوستان کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر رہا ہے سردار بید سنگھ بیتی, ڈپٹی کمشنر ہے, ابھی تک اس کا نام لکھا ہوا ہے. شاعر تھا, بڑا دلچسپ آدمی تھا.
یہ مسلمانوں کے کسی تہوار میں چلا گیا تو بندے بھی ہر قسم کے دوست سردار جی تسی یہ تھے کہ میں آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ شاعر تھا برجستہ بولا، کہنے لگا عشق ہو، میں لفظ عشق بہت کم استعمال کرتا ہوں لیکن شاعر کی زبان میں، عشق ہو جائے کسی پہ چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی پہ چارہ تو نہیں، محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں، محمد ہمارا ہے صرف تمہارا تو نہیں۔ حضرات اپنے کیا بیگانے، ایک ہندو ربیع الاول کے مہینے میں، مجھے سال یاد نہیں ہے، یہ میرے جوانی کے دنوں کی بات اور خاصی پرانی بات ہے، خاصی پرانی بات ہے۔ اس وقت یہ ٹی وی وغیرہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ریڈیو ہی ہمارا سہارا تھا۔ ریڈیو دلی سے ایک ہندو کا نعتیہ کلام آیا، چند فکرے اس کے اب تک میرے حافظے میں پڑے ہیں۔ آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے، آسماں بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے، زمین بولی مجھ پہ کالی کملی والا ہے۔ حضرات ذی وقار وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں ایک قصے کی طرف جاؤں تو سچی بات ہے، دو باتیں کہہ کے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ کے ایام رضاعت کی ہے، دودھ پینے کے زمانے کی، اماں سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ، احباب جانتے ہیں سعدیہ کا میں نے خوش بخت ہوتا ہے، یہ اصل میں قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تھی، اس نسبت سے حلیمہ سعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں سے اپنے عربی دلارے کو دائیں طرف کا دودھ پلاتی تھی، اپنے سلبی بیٹے کو بائیں طرف کا دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن میں جلدی میں آئی، مجھے فکر ہوئی میرا عربی دلارہ بھوک سے رہا، میں نے جلدی سے اٹھایا بائیں طرف لگا دیا، اس بچے نے دودھ نہ پیا۔ مجھے فکر ہوئی نفیس ہے، نفاست پسند، میں نے پانی لے کے دودھ کو دھویا، دوبارہ لگایا، مگر تیرے میرے پیر نے اس دودھ پہ منہ نہیں رکھا۔ تیسری بار کوشش کی تو اچانک جب دائیں طرف لگایا تو آپ نے گھٹ گھٹ کر کے پینا شروع کر دیا۔ آپ نے ایام رضاعت میں امت کو ایک درس دے دیا، اور تیرا مرشد، تیرا رہبر، تیرا پیر، تیرا مقتدی، تیرا پیغمبر وہ ہے جو ایام رضاعت میں دودھ کے زمانے میں بھی اپنے بھائی کے حق پہ منہ رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دوسری درخواست جو اس مناسبت سے ہے، آج کے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، اختلاف بڑھ گیا، اور عربوں کی ریت تھی جب لڑنے پہ آتے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر لگا دیتے، اس کا معنی ہوتا تخت یا تختہ، آپ نہیں یا غاپ نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوتا تھا۔ لڑائی تیار تھی، تلواریں سونت لی تھی، بڑا ماحول گرم تھا، ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا یہ اعزاز اسے ملے، چھوٹا اعزاز نہیں، حجر اسود اس کے ٹھکانے رکھنے کا ہر قبیلے کا سردار چاہ رہا تھا۔ جب اتنی شدت دیکھی تو بنو مخزوم قبیلے کا بابا امیہ، ابو امیہ، اس نے کہا رک جاؤ، لڑو مت، بیٹھ جاؤ۔ لوگ بیٹھ گئے، کہا اس گھڑی کے بعد بیت اللہ شریف کے دروازے سے جو ہستی آئے اس کو اپنا سازش مان لو، پینچ اور لائی باندھ لو، جو وہ فیصلہ کرے قبول ہے۔ اب سب کی نگاہیں لگی ہیں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف، کون آتا ہے؟ وہ آیا جس نے مسجدوں کو آباد کروانا تھا۔ جب آپ کی ذات اقدس کو دیکھا رضی نہ ہو، کہتے ہم راضی ہو گئے۔ وہ آیا جو صادق ہے، آزا، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے کہا ہمیں آپ کا فیصلہ منظور۔ خوشاب کے واسیوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہینوں، آپ کے بہترین پروگرام پر جہاں تحسین کرتا ہوں وہاں یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ آئیے اب اس راہبر کو دیکھیں، فرمایا چادر لائی، چادر منگوا لی۔ آپ نے حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا، فرمایا ہر
قبیلے کا ایک ایک سردار آ گیا ہے، ایک ایک سردار آیا، فرمایا چادر کو اٹھاؤ۔ انہوں نے چادر کو اٹھایا، فرمایا اس کے ٹھکانے کے قریب لے چلو جہاں لگا حجر اسود کو نصب کرنا تھا، یہ وہاں لے گئے۔ اب دونوں کے بازو اوپر کھڑے تھے سب سرداروں کے، چادر پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے تبسم فرمایا، نیچے دیکھا، فرمایا تم تو سارے پھر بزی ہو، میں ہی اٹھا کے رکھ دیتا ہوں۔ فضا سے آواز آتی، محبوب کیوں نہیں، جس کا سنگ بنیاد تیرے جد امجد نے رکھا تھا، اس کا سنگ تکمیل آپ ہی کو رکھنا چاہیے، اس کا سنگ تکمیل آپ ہی کو رکھنا چاہیے۔ اور سیرت کا یہ پیغام بھی بڑا باکمال ہے، بڑے سے میں بڑی ختم کر رہا ہوں بات کو، یہ والا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے، رب کا ہم پہ کرم اور فضل ہے، اس محبوب کی آمد سے ہمیں انسان بننے کا پتہ چلا۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ اور میں اپنی بات کو ان پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ جمع ذہنوں کا زنگ ترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ حضور آئے تو اس عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ حضور آئے اس عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی اور ربیع الاول کی 9 تاریخ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دن کا چناؤ، میں اختلاف نہیں کرتا، ایک روایت میں 12 بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، مگر محققین کا قول 9 پہ اتفاق ہے۔ شبلی نعمانی سے لے کر جتنے ہیں، محمود پاشا خلق، اس نے میتھمیٹک کے قاعدہ تقویم کے مطابق بتایا، اس سال سوموار پہ کسی کو اختلاف نہیں، سوموار آتی ہی 9 کو ہے۔ میں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہتا، لیکن تسکین قلب کے لیے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقل بھی کہتی ہے 9 ہی چاہیے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 9 کا فکر بڑا مضبوط ہے، 9 کا فکر بڑا مضبوط ہے، اس کو چھیڑیں، یہ اپنی حیثیت اور کیفیت کو تبدیل نہیں کرتا۔ مثلا 9 کو 2 سے ضرب دیں تو کیا بنتا ہے؟ جمع کری ہوتا بول رہے ہیں، کیا بنتا ہے؟ 8 اور 1 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 9 کو 3 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ 27۔ 2 اور 7 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 4 سے ضرب دو کیا بنے گا؟ 36۔ 3 اور 6 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ 5 سے ضرب دو 45۔ 5 اور 4 کو جمع کرو کیا بنے گا؟ اور اس کو 7 سے ضرب دو 63۔ 6 اور 3 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 8 سے ضرب دو 72۔ 7 اور 2 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 9 کو 9 سے ضرب دو 81۔ 8 اور 1 کو جمع کرو 9 بنے گا۔ 9 دیا 90، جدھر دیکھو 9 ہی 9، 90 سال۔